बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, माह रमज़ान मुबारक 2026 की आमद है। ये वो महीना है कि जो तमाम महीनों का सरदार है। इस महीने से अगर आप चाहते हैं कि वाक़अतन आपको हकीकी जो फ़ायदा वो पहुँचे, आपकी ज़िंदगी बदल जाए और आपको बहुत ज़्यादा रहमतें बरकतें नसीब हों, आपके गुनाह माफ़ हो जाएँ, अल्लाह जल्ल शानु का कुर्ब मिल जाए, आपकी रिज़्क़ में बरकत आ जाए, दिल में सुकून मिले, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। माह रमज़ान जो आने वाला है, एक काम आपने करना है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते, ये दुआ आपने ज़रूर करनी। ये मसनून दुआओं का फ़ायदा ये होता है कि इन्होंने कबूलियत के सारे रास्ते देखे होते हैं। जब भी माह रमज़ान आता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ करते थे, जो आपने भी दुआ करनी है, हम स्क्रीन पे भी दे देंगे। बार बार इसको करना है, इसका तर्जुमा मफ़हूम भी ज़हन में रखना है। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी लिरमदाना व सल्लिम रमदान ली व तसल्लमहु मिन्नी मुतकब्बला। यानी इसका माना यह कि ऐ अल्लाह पाक, मुझे रमज़ान शरीफ के लिए सलामत रख और रमज़ान शरीफ को मेरे लिए सलामत रख। यानी इसमें कोई ऐसी हंगामी सूरत हाल ना बने। और इसका एक माना यह भी है कि अल्लाह पाक, रमज़ान शरीफ में मुझे गुनाहों से आपने बचाना है। या अल्लाह, मेरे लिए ऐसा मुझे सलामती वाला माहौल दे दे कि शैतान मुझे अपनी तरफ न लाए। इस महीने की नमाज़ों के बाद कौन कौन से अज़कार और वज़ाइफ आपने करने वो बताऊंगा, और इस महीने के 3 ख़ास राज वो आपसे गुजारिश करने, और इस महीने की जो ख़ास इबादत हैं उसके मुतल्लिक़ आपकी तवज्जो दिलानी है। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा, बल्कि वीडियो को लाइक और दूसरे लोगों को शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इंशाअल्लाह इस्लाम की जो रूह है उसका पैगाम आप तक इंशाअल्लाह इस महीने में आप तक पहुंचाया जाएगा। सामीन व नाज़रीन, सबसे पहले ये जान लीजिए कि माह रमज़ान उस मुसलमान का सबसे अच्छा और बेहतरीन है कि जिसके रमज़ान शरीफ के मामूलात जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात की रोशनी में है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान कैसे गुजारते थे, इस सिलसिले में हमारे उस्ताद गिरामी हज़रत मुहक़्क़िक़ुल असर मुफ्ती मोहम्मद ख़ान क़ादरी साहब ने एक बड़ी जामे किताब लिखी है और बड़ी तहक़ीक़ी किताब लिखी है। इसका ख़ुलासा भी हमने कर दिया है, यानी ये छोटा एक रसाला बना दिया है और उसकी तलख़ीस कर दिया है, और ये मुफ्त है। जो साथी इसको हासिल करना चाहते हैं वो कमेंट में अपना नाम और मुकम्मल एड्रेस लिख दें तो हम इंशाल्लाह पहुंचा देंगे, या दिए गए नंबर पर आप अपना नाम और एड्रेस सेंड कर दें। इंशाल्लाह हमारी टीम आपको ये फ़ीस बिल्ला रसाला जो है वो को भिजवा देगी रसाला, और इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। रमज़ान शरीफ कितनी रहमतों और बरकतों वाला महीना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मेरे उम्मतियों को पता चल जाए कि रमज़ान की अहमियत क्या है, फजीलत क्या है, इसमें अल्लाह ताला के कितने अनवार व तजल्लियात नाज़िल होते हैं और कितना अल्लाह ताला का कुर्ब मिलता है, कितने गुनाह माफ़ होते हैं, तो मेरी उम्मती ये तमन्ना करें कि या अल्लाह रमज़ान आए तो फिर वापस ही ना जाए, यानी हमेशा रमज़ान रहे। क्या इसकी बहारें हैं कि बाकायदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब माह रमज़ान आता तो सहाबा इकराम को जमा फरमाते और खुतबा इरशाद करते और मुबारकबाद देते। लिहाजा मैं भी आपको इस आने वाले रमज़ान शरीफ की मुबारकबाद पेश करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लोगों, तुम पर एक ऐसा अजीम शान महीना जो है वो आने वाला है, कि फरमाया कि जिसमें एक रात ऐसी भी आने वाली है, फरमाया कि लैलतु खैरु मिन अल्फ शहर, कि जिसमें एक रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से ज़्यादा अफजल है। नबी पाक ने फरमाया कि वो महीना आने वाला है कि जिसमें अगर एक नफल अदा किया जाए तो फ़र्ज़ का सवाब मिलता है, और अगर एक फरीज़ा अदा किया जाए तो 70 फ़राइज़ का सवाब मिलता है। और फरमाया कि ये सब्र का महीना है, और इसमें जो बंदा रोज़ा रखता है, सुभान अल्लाह, नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि रोज़ादार के लिए इसमें 5 बशारतें हैं। जब कोई बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखता है तो हुज़ूर ने फरमाया कि शाम तक समंदर की मछलियां उसकी बख्शो मगफरत की दुआ करती रहती हैं। इस तरह फरमाया कि रोज़ादार की सहूलत के लिए, ताकि ज़्यादा तकवा इख्तियार करे, नेकियां करे, अल्लाह ताला शयातीन को जकड़ देता है। रोज़ादारों के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर जन्नत को नए सिरे से सजाया जाता है। नबी पाक ने यह भी इरशाद फरमाया कि जो बंदा रोज़ा रखता है और रोज़े की वजह से, मैदा खाली होने की वजह से उसके मुंह से जो स्मेल आती है, फरमाया कि अल्लाह ताला को कस्तूरी की खुशबू से ज़्यादा पसंद है। तो ये इतना अजीम महीना है, क़यामत वाले दिन नबी पाक की उम्मत जो है मुख्तलिफ इबादात की वजह से खुद पहचानी जाएगी, और कुछ लोग ऐसे नूरानी चेहरे वाले होंगे, नूरानी तख्तों पर होंगे, नूरानी लिबास पहने हुए होंगे। लोग पूछेंगे ये कौन लोग हैं,
تو ان کا تعارف یہ کروایا جائے گا کہ یہ اس نبی کے امتی ہیں کہ جس نبی کو اللہ نے قرآن عطا فرمایا اور رمضان عطا فرمایا۔ پہلی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے روزے تو دیے اور انہوں نے روزے رکھے، مگر رمضان کی یہ بہاریں اور برکتیں یہ صرف اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو عطا فرمائی ہیں۔ رمضان شریف کی کچھ عبادات ایسی ہیں کہ جو صرف رمضان شریف کا خاصہ ہے۔ کوئی آدمی کروڑوں روپیہ خرچ کر لے، دن رات عبادت کر لے، اور وہ عبادات اگر رمضان کے علاوہ ان کا ثواب اور اجر پانا چاہے تو وہ نہیں پا سکتا۔ مثلا فرض روزہ یہ صرف ماہ رمضان میں ہے، قیام اللیل یعنی تراویح کی نماز یہ صرف ماہ رمضان میں ہے، اور مسنون اعتکاف یہ صرف رمضان شریف میں ہے۔ فطرانہ کی عبادت یعنی مالی عبادت جو ہے یعنی صدقہ یہ بھی صرف ماہ رمضان میں ہے۔ اور رمضان شریف کا مہینہ عظیم ہے، یہ بھی جان لیجئے کیوں عظیم ہے۔ اس لیے نہیں کہ اس کا موسم بڑا پیارا ہوتا ہے، اس کی راتیں بڑی لمبی ہوتی ہیں، دن بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، یا اور اس میں کوئی ایسی ہوائیں فضائیں چلتی ہیں اس وجہ سے عظیم ہے، یا یہ ہمارے روزے رکھنے کی وجہ سے عظیم ہے۔ اللہ جل شانہ نے سورہ البقرہ میں خود اس کا جواب دیا، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ تو قرآن کے نزول کی وجہ سے یہ مہینہ جو ہے وہ سب سے عظیم ہے۔ اب آئیے جانیے رمضان شریف کے وہ خاص 3 راز۔ وہ 3 راز کیا ہیں؟ وہ رمضان شریف کے 3 خاص اوقات ہیں، ان کی حفاظت کرنی ہے، ان پہ توجہ کرنی ہے، ان سے فائدہ اٹھانا ہے۔ نمبر 1 سحری کا ٹائم۔ اللہ اکبر، صبح اٹھنا تو ہے ہی ہے سحری کے لیے، تو اگر 2 رکعت نماز تہجد پڑھ لیں گے تو اللہ اکبر تہجد گزاروں میں نام شامل ہو جائے گا۔ اس وقت جو مانگی گئی دعا ہے اللہ جل شانہ اس کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور دوسرا وقت ہے نماز فجر کے بعد۔ ہمارے ہاں اکثر لوگ فجر کی نماز کے بعد سو جاتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہوتا تھا کہ فجر کے بعد آپ ذکر اذکار کرتے، وظائف اوراد کرتے، صحابہ کرام کو دین سکھاتے۔ یہ جو ٹائم ہے اس میں تھوڑی محنت کریں اور تھوڑی ریاضت کریں اور اشراق پڑھنے کے بعد سوئیں۔ اور تیسرا اہم جو ٹائم ہے جو بہت بڑا راز ہے وہ ہے افطاری کا ٹائم۔ ہمارے ہاں آج کل افطاریوں پہ بہت زیادہ تکلف کیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان جو ہے یہ سادگی کا مہینہ ہے، یہ کم کھانے کا مہینہ ہے، یہ ایثار کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ تو دوسروں کو کھلانے کا مہینہ ہے۔ تو اس لیے جب افطار کا ٹائم ہو تو افطار سے آدھا گھنٹہ پہلے 20 منٹ پہلے سامان افطاری کا رکھ کر پھر خوب دعا کریں، اس وقت دعا بڑی قبول ہوتی ہے۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کو 2 ایسی خوشیاں ملتی ہیں کہ سبحان اللہ، میں ایک وہ خوشی کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا، سبحان اللہ کیا کہنے، اور دوسری خوشی فرمایا کہ روزہ دار کو افطار کے ٹائم ملتی ہے۔ یعنی یہ خاص خوشیاں ہیں، اور واقعتاً روزہ کی افطاری کے ٹائم جو خاص سرشاری نصیب ہوتی ہے وہ روزہ دار ہی جان سکتے ہیں۔ تو اس ٹائم کو بھی ضائع نہیں کرنا۔ اب سنیے کہ رمضان کریم میں آپ نے کون کون سے وظائف کرنے ہیں۔ ایک تو جو وظائف ہم نے پہلے آپ کو بتائے، یعنی مشکلات کے لیے سورہ حشر کا وظیفہ، خیر و برکت کے لیے سورہ مزمل کا وظیفہ، رزق کے اضافے کے لیے سورہ واقعہ کا وظیفہ، اور ان کے کس کس طریقے سے پڑھنا ہے ہمارے اسی چینل پر ویڈیوز موجود ہیں، اور ڈسکرپشن میں ہم اس کے لنک بھی آپ کو دے دیں گے۔ رمضان کریم کی فرض نمازوں کے بعد یہ جو میں آپ کو وظائف بتانے جا رہا ہوں، اذکار بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو خوشی ملے گی، آپ کو راحت ملے گی، برکت ملے گی، آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، آپ کو سکون قلب ملے گا، بے پناہ برکات ملے گی۔ تو وہ طریقہ اس کا یہ ہے کہ فرض نمازوں کے بعد جو مسنون اذکار وظائف ہیں، یعنی فاطمہ ہے، آیت الکرسی، وہ پڑھنے کے بعد نماز فجر کے بعد آپ نے 101 بار پڑھنا ہے یا عزیزو یا اللہ، اور ظہر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے یا کریمو یا اللہ 101 بار۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ اور عصر کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے 101 بار یا جبارو یا اللہ۔ یہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے کاموں میں ڈسپلن آئے گا، ایک نظم آئے گا، مربوط ہو جائے گا آپ کی زندگی انشاءاللہ۔ اور مغرب کی نماز کے بعد 101 بار پڑھنا ہے یا ستارو یا اللہ، یا ستارو یا اللہ۔ اور عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے 101 بار یا غفارو یا اللہ، یا غفارو یا اللہ۔ یہ پورا رمضان شریف آپ نے معمول رکھنا ہے۔ جو رمضان شریف جو شروع ہونے والا ہے اس کی ہر جمعرات کو، جو کہ ممکن ہے کہ پہلی جمعرات کو روزہ بن جائے، ہر جمعرات کو سورہ توبہ کی جو آخری آیہ مقدسہ ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ،
فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اس کو بار بار پڑھنا ہے، آپ نے کثرت سے پڑھنا ہے، یعنی جیسے ہی سورج غروب ہو رات سونے تک، یعنی نماز عشاء سے پہلے، نماز عشاء اور تراویح کے بعد سونے تک کثرت کے ساتھ پوری فیملی اگر مل کے پڑھے تو اور زیادہ دیکھنا کیسے فتوحات کے انشاءاللہ دروازے کھلتے ہیں۔ تو سامعین ناظرین، یہ بات جان لیں کہ اس آدمی کی رمضان کی عبادات ضائع جاتی ہیں، فضول جاتی ہیں، کسی کام نہیں آتی، ساری محنت بیکار ہو جاتی ہے جو بندہ گناہوں سے نہیں بچتا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ روزہ رکھتا ہے مگر جھوٹ ترک نہیں کرتا، تو فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ اس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ اور سیاہ ستہ کی ایک اور حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ روزہ رکھتا ہے اور گناہ کبیرہ نہیں چھوڑتا، اللہ فرماتا ہے مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے حصے میں سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ نہیں آیا۔ لہذا کوشش کریں کہ اس مہینے میں جہاں نیک اعمال کرنے ہیں، روزہ رکھنا ہے، تراویح پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ کو منانا ہے، وہاں گناہوں سے رکنا ہے۔ اور روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں۔ صوم کا معنی یہ ہے رکنا۔ تو یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ روزہ رکھے اور ٹائم گزارنے کے لیے وہ گندی ویڈیوز دیکھتا رہے، فوش ویڈیوز دیکھتا رہے، یا غیر محرموں کے ساتھ جو وہ چیٹنگ کرتا رہے، گناہوں والے کام کرتا رہے، تو یاد رکھے جو بندہ گناہوں سے نہیں بچاتا اس کا روزہ، اس کی نمازیں، رمضان شریف ضائع جاتا ہے۔ تو اس سے بچنا ہے۔ یہ چونکہ اصول یہ ہے کہ جو وقت یا جو ٹائم، جو جگہ جہاں اجر اور ثواب اور برکت بہت ہوتی ہے، وہاں گناہ کی سنگینی بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو اس مہینے میں کوشش کریں کہ نیکیوں کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنا ہے۔ بلکہ ہوتا ہے کہ جو بندہ نیکیاں بھی کرتا جائے اور گناہ بھی کرتا جائے، اس کے گناہوں کی وجہ سے الٹا اس کی نیکیاں بھی بدنام ہو جاتی ہیں۔ یعنی ایک آدمی حج کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، اور ساتھ جو ہے وہ بدتمیزیاں کر رہا ہے، بد تہذیبیاں کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، تو لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو یہ نمازی ہے، یہ روزہ دار ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے روزے کو، اپنے رمضان کو، اپنے ذکر اذکار کو گناہوں سے نہ خراب کرنا ہے، نہ آلودہ کرنا ہے، اور نہ ہی انہیں بدنام کرنا ہے۔